الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو شکر و احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر کے اندر جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے منادی کی آواز کو سن کر، اس کی ندا کو سن کر اللہ کے پاک گھر کے اندر جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے حدی احسان و کرم ہے۔ مزید اللہ رب العزت کا بے حدی احسان و کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو اپنی بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، کہ جن کی مخلوق انگنت ہے، کوئی اسے گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے، ان بے شمار مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہتر اور اشرف مخلوق بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ پھر مزید اللہ رب العزت کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر مخلوق چننے کے بعد، اشرف مخلوق بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنا مقرب بندہ بنایا۔ سب سے بہتر مخلوق چننے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر اتنا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چنے ہوئے مخلوق میں سے بھی سب سے بہتر مخلوق ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنا مقرب، اپنا قریبی بندہ، اپنا اسپیشل بندہ بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے عطا فرمایا۔ یہ مزید اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان اور کرم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کی صرف اس ایک نعمت کا حق ادا کرنا چاہے اور پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگا دے، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزار دے، پھر بھی اللہ رب العزت کی صرف ایک نعمت کا حق ہم اور آپ نہیں ادا کرتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے، سینکڑوں مخلوق میں سے چن کر کے انسان بنایا، پھر انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہتر مخلوق بنایا اور بہترین مخلوق بنانے کے بعد ایمان کی دولت عطا کی ہے، تو ایمان کی دولت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
جہاں ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر فضل کیا، احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ہمارے اوپر یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ یہ مبارک مہینہ جس کے اندر ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، جس کے اندر ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ میرا محترم بزرگوں اور دوستو یہ بہت ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینے کا پہلا عشرہ گردش کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کی زندگی سے گزر چکا، پھر دوسرا عشرہ شروع ہوا، یہ بھی پہلے عشرے کے مقابلے میں کچھ تیزی کے ساتھ یہ گزر رہا ہے، اور اس کے بس چند ایام باقی رہ گئے۔ پھر جب تیسرا عشرہ آئے گا تو جہاں پہلے کے مقابلے میں دوسرا عشرہ تیزی کے ساتھ گزرا ہے، اس سے بھی تیزی کے ساتھ تیسرا عشرہ ہمارے اور آپ کی زندگی کو پار کرتے ہوئے گزر جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ فضیلت والا برکت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سے دوبارہ زندگی میں عطا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، ورنہ ہم اپنے گاؤں محلہ سماج کا سروے کیجئے کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، بہت سارے لوگوں کے بھائی، ماں باپ پچھلے رمضان کے اندر تھے، لیکن اس رمضان میں وہ آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ اس رمضان المبارک کے اندر وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کیا کرتے تھے، تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، ایک جگہ بیٹھ کر گفت و شنید ہوا کرتی تھی، لیکن اس مبارک مہینے میں وہ لوگ یہاں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بلا دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ جو ہمیں اور آپ کو اس دنیا دوبارہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر دیا ہے، اس مبارک مہینے کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ ایک مہینہ صرف دن کی قربانی ہے، وہ بھی رات کی نہیں، 24 گھنٹے کی نہیں، یا پورے مہینے کے 30 ایام کی صرف قربانی ہے، اور وہ بھی دن اور دن کا، رات میں نہیں۔ پھر رات میں کھلی آزادی ہے کہ آپ جو چاہیں کھائیں حلال طریقے سے، جو کھائیں پیے آپ حلال طریقے سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمت جہاں ہمیں اور آپ کے اوپر پورے سال نچھاور کرتا ہے، صرف ایک مہینے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اور آپ کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے روزے کی ضرورت اللہ رب العزت کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ لیکن اس مبارک مہینے کے اندر بھی بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اسے رمضان المبارک کے مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہے۔ جس طریقے سے وہ مہینہ کے 11 مہینے میں وہ کھاتے پیتے آ رہے تھے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتے۔ تو جو لوگ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ افطار کر دیتے ہیں، ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر شرعی عذر کے ٹال
بول کر دیتا ہے اور ایک روزہ نہیں رکھتا ہے، ایک روزے کا عذاب سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ نہیں رکھتا ہے اور اس روزے کی کفارہ کے طور پر، اس کی ادائیگی کے طور پر اگر 1000 سال تک وہ روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی اس رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ 1000 سال تک، اور وہ بھی صوم وصال یعنی دن کا بھی روزہ رات کا بھی روزہ 1000 سال تک اگر رکھتا رہے پھر بھی رمضان المبارک کے اس ایک روزے کا ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان مزدوری کا بہانہ کر کے، سردی بخار کا بہانہ کر کے روزہ توڑ دیتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی تجارت کے بہانے سے کہ ہمیں بھوک پیاس ستاتی ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر وہی رب جو آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے اگر وہ آپ کو بیماری لاحق کر دے تو آپ کی مزدوری کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ مزدوری کرتے ہیں؟ ہر شخص کا یہ جواب آئے گا کہ نہیں، مزدوری نہیں ہوتی۔ تو یہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ فیصلہ کیجیے کہ آپ اس بیماری کے عالم میں ہوتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت آپ کو کھلاتا ہے یا نہیں، آپ کھاتے ہیں یا نہیں، آپ پیتے ہیں یا نہیں؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کھانے کے ساتھ ساتھ وہی رب اللہ رب العزت آپ کی دوا کا بھی انتظام کرتا ہے، آپ کے پینے کا بھی انتظام کرتا ہے، آپ کو پلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ کیا آپ 1 مہینہ مزدوری نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو نہیں کھلائے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کی ندا ہوتی ہے کہ تم میرے لیے خاص ہوگا، رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اگر انسان کے ذمے ہوتا، ہمارے اور آپ کے ذمے ہوتا تو کوئی شخص کسی کو ایک لقمہ کھلانے کے لیے آئے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فضیلت اور برکت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اس کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق روزہ تو رکھنا ہی ہے۔ روزہ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر نماز کو فرض کیا، اسلام کے 5 ارکان کو فرض کیا ہے کہ اس کو ہر حال میں رکھنا ہے، تو انہی فرض ارکان 5 ارکان میں سے ایک رکن یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر بہت سارے کام کو کرنے کے کہ اگر ہم اللہ ہیں، اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، ایک نوافل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو جس طریقے سے موسم بہار آتا ہے کسانوں کے لیے، کھیتی باڑی کا وقت آتا ہے، کھیت سرسبز و شاداب ہوتا ہے، پھل لینے کا وقت ہوتا ہے، ہر پورے چور کے اندر، پورے میدان، پورے کھیت کے اندر ہریالی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مومنین کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس موسم بہار کے اندر ہم اور آپ جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کے اندر نیکی کے کام کو انجام دے، اور نیکی کے کام کو انجام دے کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوارے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا
عشرہ رحمت کا عشرہ ہے کہ اس کے اندر اس پہلے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی موسلا دھار بارش کی طرح اپنی نعمت کو برساتا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر نچھاور کرتا ہے۔ اور دوسرا عشرہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے کہ اس کے اندر گنہگار بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی زندگی سے پہلا عشرہ گزر چکا، رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ بھی گزرنے کے قریب ہے، گزرنے کے قریب ہے۔ جو وقت باقی ہے اس وقت کے اندر، اس ایام کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی منگوائیں۔ اور جب تیسرا عشرہ آئے تو تیسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی دعا کریں۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر، یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے، وہ جنت کی طلب کرتا ہے دن کے اندر 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ۔ تو جنت اس کے لیے اللہ رب العزت کی دربار میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ سے ہمیں جنت کی طلب کرتا ہے، آپ اسے جنت عطا کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب جنت اللہ رب العزت کی دربار کے اندر کسی بندے کے لیے سفارش کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی سفارش کو رد نہیں کرے، اسے جنت عطا کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دن میں 3 مرتبہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی دعا مانگتی ہے تو جہنم اس کے لیے اللہ رب العزت کے لیے کی دربار میں سفارش کرتا ہے کہ اللہ یہ ہم سے چھٹکارا چاہتا ہے، جہنم سے خلاصی چاہتا ہے، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما اور اس جہنم سے اسے بچا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جس کے اندر ہم اور آپ داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری سفارش کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے چھٹکارے کے لیے، چھٹکارا دلانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اور آپ اس کے مطابق زندگی گزارے، دعا مانگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ دعا مانگنے میں کتنا وقت لگے گا، کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ مشکل ہے۔ 3 مرتبہ جنت کا مطالبہ کرنا ہے اور 3 مرتبہ جہنم سے چھٹکارا چاہنا، کتنا وقت لگ جائے گا؟ 5 منٹ 10 منٹ بہت ہو گیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنت بھی ہماری سفارشی، جہنم بھی ہماری سفارشی بن جائے گی۔ ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کیجیے کہ جب اتنا تھوڑا سا وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی دنیا کے امور کے اندر لگ کر کے، لغویات کے اندر لگ کر کے، کہیں چوک اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہم زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، معافی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قصور ہمارا ہے یا آپ کا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سراسر قصور ہمارا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے زندگی کے اندر جہاں 2-4 لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو ہم اپنے ملک کی صورتحال کے اوپر شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، پوری دنیا کی صورتحال کے اوپر شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں ہم اس کا جرم غیروں کے اوپر
ठहराते हैं, कभी कम से कम एक वक्त के लिए, 1 घंटा के लिए, 5 वक्त के लिए इस वक्त को निकालिए, 5 मिनट के लिए, और अपने दामन को झाँक करके देखिए कि क्या इस हालात के बिगड़ते हुए हालात में हमारी भी गलती है, हमारा भी कसूर है या नहीं। यकीनन मेरे मुहतरम मुसलमान दोस्तों, आज गैर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, यकीनन 90% बल्कि 95% हमारी गलती है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कट चुके हैं। जो हमारे हालात को सुधार कर सकता है, जो हमारे हालात को संवार सकता है, आज हमारी जिंदगी उससे दूर हो गई, आज हमारी जिंदगी उससे दूर होती चली जा रही है। जब हमारी जिंदगी उससे दूर होगी, जो हालात को संवारने वाला है, जो हालात को बनाने वाला है, तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम और आप खुद फैसला कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात को बिगाड़ेगा नहीं, हमारा इम्तिहान नहीं लेगा तो फिर क्या। तो मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना अता किया है। इस मुबारक महीने के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कदर करें। इस मुबारक महीने के मौका से अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता। एक सहाबी है हज़रत कब्शा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो अपने शागिर्दों को इस हदीस को बयान किया और कसम खा करके बयान किया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक सहाबी को अपने शागिर्द को कसम देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस हदीस की अहमियत को बताने के लिए, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए उस सहाबी हज़रत कब्शा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम खा करके बयान किया। अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम हज़रत कब्शा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से तुम्हारे माल के अंदर कमी नहीं होगी। ये रमज़ान मुबारक के महीने में हमें और आपको सदका का इंतजाम करना चाहिए। जहाँ हम और आप इफ्तार के अंदर तरह तरह के किस्म के फल और फ्रूट लेकर के हम इफ्तार करते हैं, वही हमारा ये हुक्म, इस्लाम का हुक्म ये है, हमारी शरीयत का ये हुक्म है कि हम जहाँ फल और फ्रूट लेकर के किस्म किस्म के मेवे लेकर के हम और आप इफ्तार करते हैं, वही अपने पड़ोसियों का भी हक अदा करें, पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखें, अपने गांव वालों का ख्याल रखें, अपने इलाका वालों का ख्याल रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे पड़ोस के अंदर ऐसे भी कुछ अफराद हैं कि जिसे पानी से इफ्तार करने को नहीं मिलता। ऐसे भी बहुत सारी दुनिया के अंदर नौबतें आती है कि पानी तक मैसर नहीं होता है इफ्तार करने के लिए। लेकिन मेरे मुहतरम मुसलमान दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से ईमान के अंदर कमी नहीं होती है बल्कि बढ़ोतरी होती है। और एक हदीस है कि अस्सदक़तु तरद्दुल बला, कि सदका बला और मुसीबत को टाल देता है, दूर कर देता है। अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आपके ऊपर आने वाली होती है, आप अगर सदका करते हैं तो सदका की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी और उस जो मुसीबतें आने वाली है वो टल जाती है। आज हमारे माशरे के अंदर सदका करने से लोग डरते हैं, ये शैतान का धोखा है। शैतान उसके दिल के अंदर बात डालता है कि अगर तुम ये चीज़ को किसी नेकी के काम में खर्च कर दोगे तो तुम्हारे माल में से कमी हो जाएगी, तुम्हारे माल में से कमी हो जाएगी। हालांकि अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सदक़तु तरद्दुल बला, कि सदका तुम्हारी परेशानी को, तुम्हारी मुसीबत को दूर करता है और तुम्हारे माल में से कमी नहीं होती है। बाज़ाहिर देखने के एतबार से तो लगता है कि हमारे माल में से कमी हो गई, लेकिन मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, वो कमी नहीं होती है बल्कि इजाफा होता है। कुरान करीम के अंदर है जिसका खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक नेकी को 10 गुना इजाफा करते हैं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस एक नेकी को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाते बढ़ाते 70 नेकी के बराबर ले जाते हैं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उस एक नेकी को
جو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر صدقہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کو ایک بڑے پہاڑ کے برابر کر دے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن اس ایک نیکی کے ثواب کو ایک بڑے پہاڑ کے برابر بندہ دیکھے گا, اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بندہ تعجب میں پڑ جائے گا اور اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ ہم نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی جو ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے, اس کس نیکی کا بدلہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا, ندا آئے گی کہ تمہارے اس نیکی کے بدلے ہے جو تم نے میری رضا کے لیے, دکھلاوے کے لیے نہیں, دنیا کو دکھلاوے کے لیے نہیں, بلکہ میری رضا کے لیے تم نے صدقہ کیا. تو اب ہمارا آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کے مال کے اندر اضافہ ہوا یا گھٹا. یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستو, دنیا کے نظریے سے اگر دیکھیے گا تو مال کے اندر جو شیطان کا نظریہ ہے اس کے اعتبار سے تو لگتا ہے کہ ہمارے مال کے اندر کمی ہو گئی, لیکن اگر اسی کو ہم دین کے حساب سے دیکھیں گے, شریعت کے حساب سے دیکھیں گے, اللہ کے فرمان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ہمارے مال کے اندر کمی نہیں بلکہ اضافہ. دوسری نصیحت اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کے اندر عفو و درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ مبارک مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے, غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم اور آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عفو و درگزر کا اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر تھوڑی سی بات کے لیے, ایک بات کے لیے خون ریزی کا ماحول ہو جاتا ہے, لاٹھی اور گراسا نکل جاتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے گراسا نکال لیتا ہے, تلواریں نکال لیتا ہے, بندوقیں نکال لیتا ہے اور فائرنگ کر دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ اسلام اور مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. اسلام اور مسلمانوں ہے, اسلام کی یہ تو دعوت ہے, شریعت کا یہ احکام ہے کہ ہمیں اگر کوئی ہمارے آپس کے اندر نا اتفاقی ہو جائے تو ہم عفو و درگزر سے, معافی اور تلافی سے کام کریں, معافی اور تلافی سے کام کرنا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ مبارک مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو و درگزر کا معاملہ, اس کے اندر ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اس کے اندر ہم اور آپ اللہ کے واسطے اگر ہمارے اندر آپس کے اندر ناچاکی ہے, انمن بن چکا ہے, تو خدا کے واسطے اس مبارک مہینے کے اندر ہم آپس کے اندر میل تال کر رہے, عفو و درگزر کا معاملہ کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس مبارک مہینے کے اندر بھی اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں کوئی شکوہ اور شکایت ہے, کینہ جسے ہم کہتے ہیں, اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی کے سلسلے میں کینہ اگر پایا جائے گا تو یہ مبارک مہینہ کی جو عبادتیں ہیں یہ عبادتیں ہماری قبول نہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ پورے مہینے کی قربانی ہماری پانی میں مل جائے گا. اس لیے اللہ کے واسطے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل کو صاف کیجیے, اور جو باقی ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے باقی ہیں اس کے اندر ہمارے اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق ادا کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, تو ہم اور آپ کو اس رمضان المبارک کے اندر روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا ہے, ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے, اڑوس پڑوس میں دیکھنا کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا بھی اہتمام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.